دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ میں جلا کے پاک کریں، گناہ کی سزا دینے کے لیے جہنم میں ڈالیں، پاک ہو جائے پھر نکال کے جنت میں بھیجیں۔ کس میں اتنی ہمت ہے، کس میں اتنی سخت ہے کہ وہ پاک ہونے کے لیے جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے؟ وہ کہے کوئی بات نہیں، یہ جو میرے گناہ ہیں ان کے لیے میں جہنم میں جل کے جنت میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی ایسا احمق اور بیوقوف؟ وہ آگ جس سے دنیا کی آگ 69 بار پناہ مانگے، یا اللہ مجھے اس میں شامل نہ کرنا، آگ سے پناہ مانگتے ہوئے یہ دعا کر رہی ہے، یا اللہ مجھے اس آگ میں شامل نہ کرنا۔ آدم کے بیٹے کے اندر یہ طاقت اور سکت ہے کہ یہ اس آگ میں جل سکتا ہے۔ ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک نہیں کریں گے۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ کون بد نصیب ہیں کہ جن کے ساتھ قیامت کے دن یہ معاملہ ہوگا؟ ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ مومن سے اگر کوئی نیک عمل رہ جائے اور نیک اعمال میں وہ غفلت اور سستی کا مظاہرہ کر لیں تو وہ اس پر پشیمان ہوتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے توفیق مانگتا ہے کہ اللہ اسے مقبول اعمال کی توفیق دیں۔ اور اگر اس سے نیک اعمال ہو جائیں تو پھر اسے اس بات کی پشیمانی ہوتی ہے کہ میرا یہ عمل اللہ کے ہاں کسی طرح قبول ہو جائے۔ مومن اس بات سے ڈرتا ہے اور اس بات کی فکر کرتا ہے کہ کہیں وہ اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنے میں کامیاب ہوا ہے یا نہیں۔ اعمال کی قبولیت کی فکر دوسری پریشانی ہے۔ اور مومن کی تیسری پریشانی یہ ہے کہ اب جو نیک اعمال اس نے کیے ہیں اور جو اس کی قیمتی جمع پونجی ہے اور جس جمع پونجی پر اس کا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا معاملہ ہے، تو یہ جمع پونجی ضائع نہ ہو جائے، وہ اسے اپنی نادانی اور نالائکی کی وجہ سے کہیں ضائع نہ کر دے، یا یہ جمع پونجی کوئی اور نہ لے جائے۔ قیمتی شے کے لٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اور جس کے پاس قیمتی شے ہوتی ہے وہ اس کی چوکیداری میں اور اس شے کو تحفظ دینے میں بڑا محتاط اور مستعد ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو اگر نیک اعمال کی توفیق دے دی ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے اعمال کی قبولیت کی فکر بھی دے دی ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی مہربانی اور اس کا احسان ہے۔ اب آپ نے اور مجھ نے مستعد ہونا ہے، ایکٹیو ہونا ہے، سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا، غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا، الرٹ ہونا ہے کہ کہیں شیطان اپنا دور نہ چلا لے، اپنی چال چل کے ہماری وہ جمع پونجی ضائع نہ کروا دے، چونکہ وہی اصل ہماری جمع پونجی ہے، اصل ایکیومولیشن، اصل بیلنس ہمارا وہی ہے کہ نیک اعمال کا جو بیلنس ہے اسی پر ہمیں دنیا کا ثواب بھی ملے گا اور آخرت کا ثواب بھی ملے گا۔ میں نے اس حوالے سے دو باتوں کی وضاحت کی تھی۔ ایک بات کہ عبادات کے بعد خود پسندی، نیک اعمال کے بعد خود پسندی، یہ نیک اعمال کو ضائع کرنے والی اور انسان کو ہلاک کرنے والی چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات جس کی وضاحت کی تھی کہ نیک اعمال کرنے والا شخص اسے اس بات کی فکر رہنی چاہیے کہ وہ کہیں اپنی زبان سے یا ایسے اعمال، ایسے گناہ، ایسے افعال اور ایسے کام نہ کر بیٹھے کہ جس سے اس کی نیکی یا تو اللہ کے ہاں رد کر دی جائے یا وہ گناہ اس کی قبولیت میں آڑے آ جائیں، یا وہ گناہ اس نیکی کو ضائع کر دیں۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس کی وضاحت میں نے شروع کی تھی پچھلے خطبے میں، حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی اور ابھی اس کی ابتدا ہوئی تھی کہ خطبہ ختم ہو گیا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے ایک حدیث امام ترمذی کتاب الایمان میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا صبح کے وقت، وَنَحْنُ نَسِيرُ، اور ہم چل رہے تھے۔ اس حالت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا،
اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی عن النار، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی ایسے عمل کی خبر دیجئے کہ وہ عمل مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم کی آگ سے دور کر دے، یعنی اس عمل کی وجہ سے مجھے جنت میں داخلہ مل جائے اور جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألتنی عن عظیم وإنہ لیسیر علی من یسرہ اللہ علیہ، اے میرے صحابی تیرا سوال بڑا عظیم ہے، تو نے ایک بڑی بات پوچھی ہے اور یہ بات، یہ کام اسی کے لیے آسان ہے جس کے لیے میرا اللہ آسان کر دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو پہلی بات یہ بتلائی کہ تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز قائم کر، رمضان المبارک کے روزے رکھ، مال کی زکوٰۃ ادا کر اور بیت اللہ کا حج کر۔ یہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں جن کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ 5 چیزیں: شہادتین کا اقرار، عقیدہ توحید، عبادت اللہ ہی کے لیے خالص کرنا، توحید الوہیت کا اقرار، اور پھر اس کے بعد 4 بڑی فرض عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کی ادائیگی کر۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، اے معاذ میں تمہیں وہ دروازے نہ بتاؤں کہ جن کو تو کھولے تو ان سے خیر نکلے، خیر کے دروازے۔ اب وہ کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ والصدقۃ تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار وصلاۃ الرجل من جوف اللیل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خیر کے دروازے یہ ہیں کہ نفلی روزہ جو ڈھال ہے، اور نفلی صدقہ کہ جو گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ آگ کے بجھانے کے لیے سب سے بہترین چیز پانی ہے۔ گویا صدقہ، اللہ کے نام کا خرچ، اللہ کے لیے حلال مال کو اپنی جیب سے نکال کے اللہ کی رضا کے لیے دینا، یہ عمل گناہوں کا دشمن ہے۔ اس سے گناہ مٹتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا، کچھ گناہ ایسے ہیں جن سے نیکیاں مٹتی ہیں، کچھ نیک اعمال ایسے ہیں جن سے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ اور پھر آدمی کی رات کے آخری پہر کی نماز یعنی تہجد کی نماز۔ پھر نبی علیہ السلام نے وہ آیات تلاوت فرمائیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ یہاں تک یہ 2 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت معاذ سے کہ الا اخبرک برأس الامر وعموده وذروة سنامه، اے معاذ کیا میں تمہیں اس دین کی اصل، اس دین کی چوٹی اور اس دین کا عمود، ستون اور اس دین کی چوٹی نہ بتلاؤں؟ کوہان، پیک۔ تو حضرت معاذ نے کہا ضرور بتلائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الامر الاسلام، اس دین کی اصل اسلام ہے، یعنی شہادتین کا اقرار ہے، عقیدہ توحید ہے، یہ اس دین کا سر ہے۔ جیسے سر کاٹ دینا تو باقی جسم کی کوئی حیثیت، ایسے ہی عقیدہ توحید کو مائنس کر دیں پھر آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، اور اس دین کا ستون، پلر، وہ نماز ہے، جو مین شے جس پہ یہ دین کھڑا ہے، عمود، وہ نماز ہے۔ اور فرمایا اس دین کی چوٹی، کوہان، ذروۃ سنامہ الجہاد، وہ اللہ کے راستے میں جہاد و قتال ہے۔ اب یہاں رک کے ایک بات سمجھیے، حضرت معاذ کا سوال کیا تھا کہ ایسا عمل بتلائیے جو جنت میں داخل کر دے، یعنی وہ عمل مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔
اب جنت میں داخلے اور جہنم سے بچنے کے لیے جو ضروری باتیں ہیں نبی علیہ السلام نے ان سب کا تذکرہ فرما دیا. فرض عبادات کا تذکرہ، نفلی عبادات کا تذکرہ، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے متعلق بھی بات بیان فرما دی، بڑے بڑے چوٹی کے اعمال کا تذکرہ فرمایا. اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو مخاطب کر کے ایک بات فرمائی، الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، اے معاذ میں تمہیں ایسی شے نہ بتلاؤں، میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ ایسی شے جن پر تیرے ان سارے اعمال کا انحصار ہے. اے معاذ میں تمہیں ایسی شے نہ بتلاؤں کہ جس پر تمہارے ان سارے اعمال کا انحصار ہے. فرضی عبادت اور نفلی عبادت کا انحصار کس شے پر ہے وہ نبی علیہ السلام بتلانے لگے ہیں حضرت معاذ کو، جس پر اس کا دار و مدار ہے. الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، تیری تمام محنت، ریاضت، مشقت، آخرت کی فکر، عبادت، اللہ سے تعلق، ان ساری چیزوں کا انحصار جس چیز پر ہے، جس چیز پر ان کا دار و مدار ہے، اس کے متعلق نہ بتلاؤں؟ تو حضرت معاذ کہتے ہیں قلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے. فاخذ بلسانہ، تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے اپنی زبان کو پکڑ لیا. تب نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے اپنی زبان کو پکڑ لیا. قال کف علیک ھذا، اے معاذ اس پر پیرا بٹھا دے، اس پر پیرا بٹھا دے، اے معاذ اس پر پیرا بٹھا دے، اس کو کنٹرول میں کر لے. حضرت معاذ عرض کرنے لگے یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم زبان سے جو کہتے ہیں اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا. جو بات جب کہیں اگر وہ غلط ہو، اگر وہ گناہ کی بات ہو تو ہمارا مواخذہ ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکلت کو امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھ کو روئے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم. اے معاذ جن لوگوں کو ان کے منہوں کے بل اور ان کے نتنوں کے بل جہنم کی آگ میں گرایا جائے گا، ان کی کمائی زبان کی ہوگی. اے معاذ جن لوگوں کو جہنم میں ان کے منہوں کے بل یا ان کے نتنوں کے بل آگ میں گرایا جائے گا، ان کا گناہ تو یہی ہوگا کہ انہوں نے زبان کا غلط استعمال کیا ہوگا. یہ ایسی شے ہے کہ آپ کی 60 سال کی محنت و ریاضت کو 30 سیکنڈ میں برباد کر سکتی ہے. یہ زبان 30 سیکنڈ میں آپ کی 60 سال کی عبادت کو ضائع کروا سکتی ہے. میں آپ کو مثال سے بات سمجھاتا ہوں تاکہ بات کی سنگینی کی سمجھ آ جائے کہ 60 سال سے آپ کسی شخص کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، کسی شخص کی پریشانی دور کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے افضل اعمال میں سے ایک عمل ہے، اللہ کے ہاں جو پیارے اعمال ہیں، اللہ کو جو محبوب اعمال ہیں، ان میں سے ایک ہے اپنے مومن مسلمان بھائی کو خوشی دینا، اس کو خوش کر دینا. چاہے پیسوں کے بغیر ہی اس کو خوش کر دیں، زبان سے بھی خوش کر دیں تو بڑی بات. مومن کو خوشی پہنچانا افضل اعمال میں سے ایک عمل ہے. اب اس کا وائس ورثہ لے لیں، دوسری سائڈ لے لیں کہ مومن کو ایذا پہنچانا یقیناً اللہ کے ہاں ناپسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل ہوگا، چاہے زبان سے ہی ہو. میں عرض کر رہا تھا کہ مومن کو خوشی پہنچانا افضل اعمال میں سے ایک عمل ہے. اب بتلائیے جو شخص ایک مومن مسلمان کو 60 سال سے یہ کہہ دے کہ تو پریشان حال ہے، میں تیرے گھر کا سارا خرچہ دوں گا، 50,000 روپیہ مہینہ دوں گا، اور وہ 50 سال دیتا رہے، کتنا بڑا عمل ہے. کیا اس نے اپنے لیے اعمال کے پہاڑ جمع نہیں کر لیے؟ لیکن اگر وہ اس عمل کو 30 سیکنڈ میں ضائع کرنا چاہے، 1 منٹ کے آدھے حصے میں، تو اس زبان کے ذریعے کر سکتا ہے. وہ کیسے؟ وہ 60 سال کے بعد اگر اس سے جھگڑا کر کے کسی بات سے اس کی انبن ہو جائے اس شخص سے،
تو وہ لوگوں میں اس کی توہین اور تحقیر شروع کر دے اور اپنے عمل کو بیان کرنا شروع کر دے، یہ ایسا تھا، یہ ویسا تھا، میں نے اسے ایسا کیا، میں نے اس کو کھڑا کیا، میں نے اس کی معاشی ضرورت پوری کی، میں نے اس کو عزت دی، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا۔ یہ کتنے سیکنڈ لگے ہیں؟ ابھی تو 20 سیکنڈ نہیں گزرے ہوں گے۔ یہ جو جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ 20 سیکنڈ سے بھی کم وقت ہوا ہے۔ وہ 10 بندوں میں 20 بندوں میں کھڑا ہو کے اس کو یوں کہہ دے، توہین کر دے، 60 سال کی عبادت اس نے ضائع کر دی۔ اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے اتنی بڑی عبادت کو ضائع کر دیا، عبادت ختم، بلکہ احسان جتلانے پر اس کو سزا ملے گی۔ یہ جو اس نے باتیں کی نا، ان باتوں پر اسے سزا ملے گی۔ اب آپ سمجھے ہیں یہ شے میری اور آپ کی کتنی دشمن ہے؟ اس کو چلاتے ہوئے بل نہیں آتا، یہ چلتے ہوئے گھستی اور پھٹتی نہیں ہے۔ یہ شے جب چلتی ہے کوئی فوری سزا نہیں دیتا، اس لیے ہم اس کو بے دریغ چلاتے ہیں، بے ہنگم چلتی ہے۔ جس طرح ہماری مرضی ہوتی ہے ویسے ہماری زبان چلتی ہے۔ میرے بھائیو رک جائیے، رک جائیے، یہ 2 فرشتے لکھ رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہی ہے۔ اگر آپ نے اس زبان سے غلط بات کی، یہ بائیں والا فرشتہ لے لے گا۔ کل اللہ کے حضور جب اصل جزا و سزا ملنے کا معاملہ ہے تو وہاں آپ کی ساری زبان کی کارستانیاں اور جو کارکردگی ہے اور جو کچھ آپ نے کہا ہے، یہ ساری چیزیں ایک رجسٹر میں لکھی ہوئی رب کے حضور پیش کر دی جائیں گی۔ آپ بھی ادھر ہوں گے اور پھر وہاں آپ کو اس کی جزا یا سزا ملے گی۔ تو دیکھ لیجئے آپ یہ بائیں کندھے والے فرشتے سے اپنے لیے کیا لکھوا رہے ہیں، یہ غور کیجئے۔ یہیں پہ آپ کو حدیث بھی سناتا ہوں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلۃ الصحیحہ میں ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں، صحیح حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا، آکم و منان و مکذب بالقدر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا 3 طرح کے لوگ ہیں، اللہ رب العزت نہ ان کی فرض عبادت قبول کرتا ہے نہ نفلی عبادت قبول کرتا ہے۔ 3 قسم کے لوگ ہیں، اللہ ان کی نہ فرضی عبادت قبول کرتا ہے نہ نفلی عبادت قبول کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا آکن، والدین کا نافرمان، ومنان، اور احسان کر کے جتلانے والا۔ ابھی میں نے آپ سے کیا عرض کی ہے کہ 60 سال کی عبادت کو اپنی زبان سے احسان جتلا کے ضائع کر دیں، اور یہ جو احسان جتلایا ہے صرف اس پر عبادت ضائع نہیں ہوگی، سزا بھی ملے گی۔ یہ باقاعدہ جرم کیا ہے آپ نے، یہ قابل تعزیر اور قابل سزا جرم ہے۔ اس جرم کی سزا بھی بتلاتا ہوں وہ کیا ہے۔ جو احسان کر کے جتلاتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اس کو 4 خوفناک سزائیں ملتی ہیں۔ 4 خوفناک باتیں ہیں اس کے متعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، زمین پر کوئی ایسا اہل السنہ کا فرقہ یا اہل السنہ کا وہ نہیں ہے، کوئی ایسی آرگنائزیشن اور تنظیم نہیں ہے جو اس حدیث کو صحیح نہ مانے، سبھی اس کو صحیح مانیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ عز وجل ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، المنان بما اعطى والمسبل ازارہ والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا 3 طرح کے لوگ ہیں، لا یکلمہم اللہ عز وجل، قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ 3 طرح کے لوگ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کریں گے، اللہ ان سے اتنے ناراض ہوں گے کہ بات نہیں کریں گے۔ یہ تو دنیا میں بھی ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ہم کسی سے ناراض ہوں تو اس سے بات نہیں کرتے، یا کوئی ہم سے ناراض ہو تو وہ ہم سے بات نہیں کرتا۔ لا یکلمہم اللہ عز وجل ولا ینظر الیہم، نہ اللہ رب العالمین ان کی طرف دیکھیں گے۔ اور دنیا میں بھی ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہم کسی سے ناراض ہوں تو اس کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتے، کوئی ہم سے ناراض ہو تو وہ ہماری طرف نظر نہیں کرتا۔ اور تیسری بات، ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک نہیں کریں گے۔ جب پاک نہیں کریں گے تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ جنت میں تو پاک آدمی جائے گا۔ اب قیامت کے دن 2 ہی طریقے ہیں پاک کرنے کے، یا تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہوں کو اپنی مرضی سے معاف کر دیں، پھر بھی پاک ہو جائے گا، اور نہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ میں جلا کے پاک کریں، گناہ کی سزا دینے کے لیے جہنم میں ڈالیں، پاک ہو جائے پھر نکال کے جنت میں بھیجیں۔ کس میں اتنی ہمت ہے، کس میں اتنی سخت ہے
کہ وہ پاک ہونے کے لیے جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے، وہ کہے کوئی بات نہیں، یہ جو میرے گناہ ہیں ان کے لیے میں جہنم میں جل کے جنت میں جانے کے لیے تیار ہوں؟ ہے کوئی ایسا احمق اور بیوقوف؟ وہ آگ جس سے دنیا کی آگ 69 بار پناہ مانگے، یا اللہ مجھے اس میں شامل نہ کرنا، آگ سے پناہ مانگتے ہوئے یہ دعا کر رہی ہے، یا اللہ مجھے اس آگ میں شامل نہ کرنا۔ آدم کے بیٹے کے اندر یہ طاقت اور سکت ہے کہ یہ اس آگ میں جل سکتا ہے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ ان کو پاک نہیں کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ کون بد نصیب ہیں کہ جن کے ساتھ قیامت کے دن یہ معاملہ ہوگا؟ فرمایا پہلا شخص وہ ہے المنان بما آتا، احسان کر کے جتلانے والا۔ احسان کر کے کس شے سے آدمی جتلاتا ہے؟ احسان جتلانے کے لیے کون سی شے استعمال کرتا ہے؟ یہ جو 32 دانتوں کے درمیان اندر باہر آتی ہے نا، اس سے۔ میرے بھائیو، یہ ہماری دشمن ہے۔ یہ زبان ہماری دوست بھی ہے اور دشمن بھی ہے۔ اس سے سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، ورثت لہ نخلۃ فی الجنہ، جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ کہو، اسی سے کسی کو گالی دو، قیامت کے دن نماز لے کے چلا جائے گا۔ اسی سے کسی کی کردار کشی کرو، اسی سے کسی کی چھپی بات کو لوگوں میں ظاہر کیسے کر کے اسے ذلیل کرو، پھر کیا ہوگا؟ روزے لے جائے گا، حج لے جائے گا، زکوٰۃ لے جائے گا، تلاوت چلی جائے گی، تہجد چلے جائیں گے۔ یہ زبان ہی ہے۔ اور حدیث میں پہلے لفظ جو آتے ہیں وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، پہلے لفظ کا تعلق وَقَذَفَ هَذَا، یہ ان دونوں باتوں کا تعلق زبان سے ہے۔ میں ابھی اس کی بھی وضاحت کروں گا، ابھی تو میں اس حدیث کو مکمل کروں۔ فرمایا 3 طرح کے لوگ ہیں، اللہ نہ ان کے فرض قبول کریں گے، نہ ان کے نفل قبول کریں گے، نہ ان کی فرضی عبادت قبول کریں گے، نہ نفلی قبول کریں گے۔ ان میں پہلا شخص کون ہے؟ فرمایا آکن، والدین کا نافرمان۔ اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا، چونکہ وہ میری ترتیب میں منان پہلے آ گیا ہے، لفظ منان، چونکہ وہ زبان سے اس کا تعلق ہے۔ دوسرا منان ومکذب بالقدر، اور تیسرا تقدیر کا انکار کرنے والا، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ فرمایا وہ شخص کہ جو احسان کر کے جتلانے والا ہے، اللہ رب العزت نہ اس کی فرضی عبادت کو قبول کرتے ہیں، نہ نفلی عبادت کو قبول کرتے ہیں، اور احسان زبان سے جتلایا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا میرے نیک اعمال کا انحصار میری زبان پر ہے۔ اگر میں زبان کو کنٹرول کر پایا تو نیک اعمال پر نور ہوں گے، ان پر مجھے کما حق ہو اجر و ثواب ملے گا، میرے اعمال کی جمع پونجی محفوظ ہوگی۔ اور اگر میں نے زبان کو شتر بے مہار رکھا، اس کو خوب چلایا، اس کو خوب مزے لے کے چلایا، تو یاد رکھیے پھر اعمال ختم ہو جائیں گے۔ یا تو میں اعمال کو اپنی ہی نالائکی سے بے نور کر دوں گا اور ان اعمال کو ضائع کر دوں گا، یا اگر بچ کے چلے گئے نا تو پھر آگے قیامت کے دن کوئی اور لے جائے گا اور میرے اعمال مجھے نہیں مل سکیں گے۔ بات یہیں سے آگے شروع کریں گے، انتہائی اہم بات ہے میرے بھائیوں۔ میرے اور آپ کے اعمال کا دار و مدار ہماری زبانوں کے درست استعمال پر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔